الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم کا تقریباً آخری عشرہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا حافظ محمد عثمان المعروف حضرت شہباز قلندر مروندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے، اور آپ کے عرس مقدس کے نام پر ملک کے طول و عرض میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایسی محافل منعقد ہوتی ہیں کہ جن کے اندر شامل ہونا تو کجا، جن کو سن کر بھی بندہ شرمندہ ہوتا ہے۔ شام قلندر کے نام سے لاہور شہر میں بھی بعض جگہوں پہ محافل ہوتی ہیں، جس کے اندر ڈانس واہیات قسم کا وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، جو
ہمارے مذہب مہذب اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی شرمندگی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو آپ اور ہم طاقت کے زور پر تو روک نہیں سکتے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ان بزرگوں کی غلط تصویر پیش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کی صحیح تصویر پیش کریں، ان کے بارے میں جو صحیح معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان بزرگوں کی عزت کا بھی تحفظ ہو سکے، ان کی تعلیمات سے بھی لوگوں کو آگاہی ہو سکے۔ اب جب ان کی صحیح تصویر ہی کا آپ کو اور مجھے علم نہیں ہوگا تو جو غلط فہمی ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اس کا ازالہ یہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو صرف گالیاں دیتے رہیں اور کہتے رہیں وہ غلط کرتے ہیں، تو حل یہ نہیں ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ آپ جو درست تصویر ہے، جو صحیح معلومات ہیں، وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 2.5 کلندر ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے، کلندری ایک صفت ہے اور بے شمار اللہ کے بندے ہیں جن میں یہ پائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ گرچہ سر نہ تراشد قلندری داند، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے قلندروں والا روپ نہیں بنایا، جانتا ہوں قلندری ہوتی کیا ہے۔ اور ایک مقام پر انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ قرآن مجید کے معانی کو بیان کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن آگے کہا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کار جو قلندر تھا اس نے قرآن مجید کے راز اور رموز جو تھے وہ دنیا کو بتا دی۔ اس سے آپ کو تھوڑی تھوڑی یہ بھی سمجھ میں آتی جائے گی کہ قلندر کوئی بے وقوف نہیں ہوتا، قلندر کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، نرا بے خبر نہیں ہوتا، وہ اتنا باخبر ہوتا ہے کہ خدا سے بھی باخبر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خبریں وہ جانتا ہے، اللہ کی کتاب کا رازدار ہوتا ہے، محرم اسرار ہوتا ہے، محرم راز ہوتا ہے۔ اب قلندر کا سب سے پہلے تو معنی سمجھ لیں۔ قلندر کا لغت میں جو معنی ہے وہ ہے کندہ ناتراشیدہ۔ اب یہ بذات خود ایک مشکل لفظ ہے، کیا؟ کندہ ناتراشیدہ، تو یہ تو ہے لغت کا لفظ ہے، تو اس کا معنی اصل میں جو اس سے عام آپ تک پہنچانے کے لیے ایسی لکڑی جس کو کاٹنے والے نے کاٹا لیکن اس کی شاخیں بھی ویسے ہی رہنے دیں، اس کی گانٹھیں ہی ویسے رہنے دیں، اس کی تراش خراش نہ کی، وہ ٹیڑھی تھی تو ٹیڑھی رہی، اس کو تراشتا تو وہ ایک خوبصورت لکڑی بن سکتی تھی، لیکن وہ ٹیڑھی میڑھی جیسی تھی ویسی چھوڑ دی، اس لکڑی کو کہتے ہیں کندہ ناتراشیدہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ٹیڑھی میڑھی شاخاں واخاں پتے شتے ہر سب چیز اس پہ ویسے ہی ہے، اب تراش خراش اس کی نہیں ہوئی، اس کو سنوارا نہیں گیا،
تو اس کو کندہ ناتراشیدہ کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قلندر ایسا جس حال میں پھرتا ہے پھر رہا ہے۔ دوسرا معنی ہے مرد بے باک۔ اصل جو ہماری جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بے باک وہ کس سے ہے؟ مخلوق کا اسے کوئی باک نہیں ہے، مخلوق سے اسے کوئی لالچ نہیں ہے، مخلوق کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ کوئی شیر آ جائے، کوئی ہاتھی آ جائے، کوئی جن آ جائے، کوئی انسان آ جائے، کچھ بھی آ جائے۔ اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ یا ایک اور بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں لا خوف تھی جالن عمر۔ جالن دا مطلب ہے گزارن، لا خوف تھی جالن، جالن دا معنی کیے گزارنا، لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کوئی خطر، رکھ دے نہ دل وچ خطر۔ خطر دا مطلب ہے نہ کسی دا کوئی خواب، نہ خیال، نہ ڈر، نہ خطر۔ لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، عرشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایویں ہوندن۔ بالکل بے خوف ہو کے، بے باک ہو کے، نہ بھوک کا کوئی ڈر ہے، نہ پیاس کا کوئی ڈر ہے، نہ جنگل، نہ جھر، نہ بر، جدھر مرضی آئے پھر رہے ہیں۔ تو یہ قلندری ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلندری ہے۔ تو اس لیے جو قلندر ہوتا ہے وہ بے باک ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ یہ اشارہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ڈر ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافقت نہیں کرتے، جو آیا برسرے میدان علل اعلان۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یعنی وہ کہتے ہیں قلندروں کا راستہ کون سا ہے، ان کا طریق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا درود شریف پڑھیں۔ آپ کے درود سے مجھے یاد آ گیا، ہزار خوف ہو، کیا؟ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ ہزار خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ لال او کپڑا بن لیا سر تے، نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکوٰۃ، اور بلکہ کپڑے اتار دیے۔ یہ کون ہے؟ قلندر ہے۔ یہ بندر ہے، قلندر نہیں ہے۔ باندر اور قلندر میں فرق ہے۔ لوگوں نے باندروں کا نام، تو قلندر کی علامہ خود قلندر تھے، قلندر لاہوری۔
تو کلندر کو پتا ہے کلندر کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزار خوف ہو بندہ کیڑے ویلے جھوٹ بولدا ہے جڑے ویلے اتو ڈر مسلط ہو جائے بھئی ہن جھوٹ بولن تو سوا کوئی چارہ۔ وہ کہتے ہیں لیکن کلندر کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے آپ سینے پہ بندوق رکھ دیں، چاہے گردن پہ تلوار رکھ دیں، سینے پہ بھالا رکھ دیں اور کہیں یہ بول، نہیں، وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے آپ کے ہم لوگ اس منزل پہ نہیں ہیں۔ ابھی الیکشن ہوا تھا نا، تو جیڑا بھی آیا انہیں کہ ووٹ، کیونکہ چودھری سن، راجے سن، بڑے بڑے میاں سن، بڑے بڑے دولت مند، جرنل ان کے ساتھ، کرنل ان کے ساتھ، فوج ان کے ساتھ، پولیس، جج، ساری دنیا ان کے ساتھ تھی، تو آگے نے ووٹ کینوں دینا ہی؟ دل بالکل 1% بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن آگے تو انہوں دینا۔ یہی کر دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں امانت صاحب سارے یہی کر دے رہے ہو، میں بھی یہی کر دے رہے ہیں، تسی بھی یہی کر دے رہے ہو، ڈر رہے کہ انہوں نہیں دیواں گے، اے بڑے حرام خور نے، بڑے ظالم نے، بڑے جابر نے، فرعون قارون کی یہ اولاد ہے، شداد نمرود کی یہ نسل ہے، اونٹ سے زیادہ منتقم مزاج ہیں، اگر ان کو ہم نہ کر دیں گے، دل میں تھا کہ ہم ان پہ لعنت بھیجیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ خنزیر کتے سے بھی بدتر ہیں، دل میں یہ تھا، لیکن اتو آخ دے رہے ہیں ہم ووٹ تو اڈائی ہے۔ اب دل کچھ کہیں تھا، زبان اللہ اکبر۔ کلندر کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ ہزار ایک خوف نہیں، ہمیں ان سے تو ایک جان کا خوف ہوتا ہے، یہ عزت خراب کریں گے، ذلیل کریں گے، یہی خوف ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے ہمیں، اس ڈر سے ہم لوگوں نے اوپر سے ان کا ساتھ دیا، دل سے ہم ان کے ساتھ، میں مثال دے رہا ہوں، نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کے شر سے ایک خوف سے بچنے کے لیے ہم نے دل میں کچھ اور رکھا، زبان پہ کچھ اور لے آئے، لیکن قلندر کی یہ صفت نہیں ہے، فرمایا ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اوکھا کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک، اب کچھ لوگ ہوتے قلندر صفت ہیں لیکن ان کے اوپر نام کا غلبہ کسی اور چیز کا آ جاتا، جیسے ائمہ جو ہیں وہ اولیاء کے بادشاہ ہوتے ہیں، ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ولی نہیں، اولیاء کے بھی بادشاہ تھے، لیکن ان کے اوپر لفظ ولی نہیں آتا، امام کا آتا ہے، کیونکہ امامت کا غلبہ ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور تھا، اوپر منصور بادشاہ تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا ایک جو ہے وہ شعبہ، اس میں جبر ہی جبر، ظلم ہی ظلم، یعنی مخالفین کو قتل کروانا، مخالفین سے مراد کافر نہیں، مسلمان مخالف، انہیں قتل کروانا، انہیں مارنا، پھر ان کی لاشیں کٹھی کروا کے نیچے بچھا دینا، اوپر دسترخوان بچھا دینا، بندے آدھے مرے ہوئے آدھے زندہ، اب تڑپتی ہوئی لاشوں پہ دسترخوان بچھا کے کھانے کھانے۔ ہمارے ہاں جتنے نمرود ہیں، فرعون ہیں، اتنا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنے ظالم تھے کہ جس کا میں نے آپ کو اشارہ ایک کر دیا ہے، مخالفین کی قبروں کو اکھیڑ دینا، قبروں کے اندر سے ہڈیاں نکالنا، ہڈیاں نکال کے کچھ کو ہڈیوں کو جلانا، اور ہڈیوں کے اوپر اپنا جو ہے ضربے مارنا،
اگر کوئی سلامت مل گئی لاش تو اسے پھر سے سولی دے دینا۔ یہ مسلمان بادشاہ یعنی ان کی زندگی کا ظلم اور جبر کی ایک شکل یہ ہے۔ ایسا ظالم بادشاہ، اب وہ جب لوگوں سے مثلا ووٹ مانگتے تھے کہ تم نے ووٹ مجھے دینا ہے، اب ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ ہے نہیں دیں گے تو کیا کریں گے، سیدھا سر ہی جائے گا۔ تو حضرت امام مالک سے انہوں نے اب ووٹ لینے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں تو یہ ہے نا جی بھی ایک ہمارا آیا، اس نے کہا تسا 5000 روپیہ لے لو تے قسم چک دیو ووٹ، انج ہوندا رہا ہے نہیں تھے، موٹر سائیکل لے لو تو لین دین ہوتا۔ اب ان کے ساتھ اس وقت وہ کیا کرتے تھے، یہ بنو عباس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پکڑنا ایک خاندان کے آدمی کو بڑے کو کہ چل تو ہمیں ووٹ دے گا کر بیعت۔ اب بیعت خالی نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میں اس بیعت سے مکر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق۔ ان 5000 والا تے چکر چل سکتا ہے ہمیں نا بھئی، اب ووٹ نہیں دیتا تو انج دے بھی خیر نال ایک کرن گے تواڈے نال انشاءاللہ، حالات رہے تھے، فکر نہ کرو۔ اب طریقہ آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، انہوں نے کہا جس نے ہمیں ووٹ کا وعدہ کر لیا اب نہیں دے گا تو بیوی کو طلاق، اور اگر وعدہ نہیں کرتا، اگر بالفرض وعدہ نہیں کرتا تو جلاد کھڑا ہے، سیدھا سیدھا اسی وقت قتل۔ اور کوئی وہاں جج بھی فیضی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کوئی سنوائی نہیں، پورے کے پورے خاندان کو اڑا دو۔ ان حالات میں ہر کوئی سر جھکاتا گیا، جھکے گا سر کہ نہیں جھکے گا؟ ووٹ بھی ہو گئے، خلیفہ صاحب منتخب بھی ہو گئے، لیکن سارے کے سارے تو ایسے نہیں تھے۔ امام مالک جو امام دار الہجرت بھی تھے، امام مشرق بھی تھے، امام مغرب بھی تھے، امام حرمین بھی تھے، یہ امام مالک کا آپ کو بار بار نام سنتے رہتے ہیں آپ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان پوری مملکت، اسی مملکت کے اندر مدینہ تھا، انہوں نے اعلان کر دیا طلاق المکرہ لیس بشیء۔ انہوں نے کہا لوگوں ان کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر یہ تمہارے سینے پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں نہ مانا، ہماری بیعت نہ کی تو تمہاری بیوی کو طلاق، اور میں 100 مرتبہ بھی ان سے وعدہ کر لو بیوی تمہاری ہی رہے گی۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ وہ سارے ہی آزاد، انہاں کیا ان ووٹ لے کے بھی کھاؤ۔ ایک ہی خطرہ تھا نا بھی بیوی چلی گھر اجڑ جائے گا، تو امام صاحب نے فرما دیا یہ طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی وقت کے ظالم جابر فرعونوں سے ٹکر لے لی۔ لیکن خالی اگر صرف فتویٰ دیتے تو بات، مقابلے میں ان کے تھے اہل بیت رسول، کیونکہ 2 فریق تھے نا، ایک تھے عباسی، دوسرے تھے اہل بیت خالص۔ اب جو ان سے بغاوت کرتا تو اس کا ووٹ کدھر جاتا؟ نبی پاک کی اولاد کی طرف۔ تو یاد رکھیں امام مالک نے 2 بہت بڑے خطرے مول لیے، ایک تو بادشاہوں سے ٹکر لے لی،
دوسرا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کے مخالفین کے پلڑے میں سارا بھار ڈال دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے امام عالی مقام کی اولاد۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے آ کے حضرت سیدنا امام مالک کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے کہا مارو اسے۔ مارتے مارتے حضرت امام مالک کے دونوں بازو توڑ دیے۔ صرف بازو نہیں توڑے گئے، انہوں نے کہا ان کے کپڑے اتارو۔ امام مالک اتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے آدمی۔ تبا تابعین میں آپ کا نام آتا ہے۔ اب ماریں کھا رہے ہیں، کپڑے اتار دیے گئے ہیں، سر مونڈ دیا گیا، اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیے۔ پھر آپ کو سواری پہ چڑھا دیا گیا، جیسے کسی کا مکالا کر کے شہر میں پھراتے ہیں۔ مدینہ شہر کے اندر انہیں گھمایا جا رہا ہے، کپڑے اتار کر اوپر ٹاٹ پہنا کر، اور پھر اوپر کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے۔ سارے حاجی دیکھ رہے ہیں، یہ ہے پورے دنیا اسلام کا امام۔ اس لیے یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر آپ سمجھتے ہیں بڑے شریف ہیں، بڑے اچھے ہیں، اتنے کمینے اور نیچ ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خواب میں بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ یہ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ کرسی کی وجہ سے آپ کی عزتیں نہیں، آپ کے گھر والوں کی عزتیں، بہنوں، بیبیوں، بچیوں، ان کے نزدیک کچھ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ حکومت کے لیے یہ نہ ماں کو دیکھتے ہیں، نہ باپ کو دیکھتے ہیں، نہ بہن کو دیکھتے ہیں۔ جب اپنی ماں بہن کو نہیں دیکھتے، آپ کی کیا شے ہے؟ یہ نوٹ رکھنا میری بات کو، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام مالک کو اب انہوں نے چڑھایا۔ اب کیسے آپ کو گدھے پہ چڑھایا، داڑھی مونڈ دی گئی، سر مونڈ دیا گیا۔ اب کوڑوں کی بارش اور کوڑوں کی برسات ہو رہی ہے، بازو ٹوٹ چکے ہیں، اور مارتے مارتے گھما رہے ہیں مدینہ شہر میں۔ اور پھر مارتے ہیں جب کوڑے تو کہتے ہیں نادے علی نفسک، کیونکہ چہرہ تو بگاڑ دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں بول، بتا ان شہر والوں کو تو کون ہے۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ بتا انہیں، تو خود منہ سے بتا۔ نادے علی نفسک، اپنے آپ بتا تو کون ہے۔ اب ظاہر ہے یہ آخری حد تھی ظلم کی، ذلت، خواری، رسوائی انتہا تھی۔ جتنا آدمی زیادہ عزت والا ہوتا ہے، جب اسے خوار کیا جائے تو اتنی اس کی ذلت ہوتی ہے۔ بھئی ذلیل آدمی کو کیا ذلیل کرو گے؟ اتنی بڑا عزت والا آدمی۔ اب اس کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا تو اب تو اس کو چپ ہو جانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھئی میرے کو غلطی ہو گئی۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ میں نے غلطی کی تھی، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے کہا نادے علی نفسک، بول تو کون ہے، تعارف کروا لوگوں کو بتا، تو آپ نے فرمایا الا ایھا الناس، او لوگو، آنا مالک بن انس، میرا چہرہ تمہیں صحیح پہچان نہیں پا رہے، میں ہوں مالک بن انس، میں ہوں مالک بن انس۔ اور یہ کہہ کر جو مجھے نہیں پہچانتا، جو پہچانتا ہے وہ ویسے ہی پہچانتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ اب اوپر کوڑے برس رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، حال یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرنا
کہ میں نے فتویٰ واپس لے لیا ہے یا ان کی بیعت جائز ہے یا ان کو ووٹ دینا جائز ہے. طلاق المکرہ لیسا بشیء، بے فکر ہو جاؤ، یہ جتنا ظلم کرتے رہیں ان کی نہ بیعت کرنا نہ انہیں ووٹ دینا. ظلم کی آخری حد ہو رہی، آخری منزل تک پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن جو دل میں تھی وہی زبان پہ ہے، جو زبان پہ تھا. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں یہ قلندر ہے. تو قلندر مسجد میں بھی ہو سکتا ہے. اب مطلب نہیں میں قلندر ہوں، میں تے توبہ توبہ بھائی. کسی بھی مسجد میں امام بھی ہو سکتا ہے، خطیب بھی ہو سکتا ہے، مؤذن بھی ہو سکتا ہے، جھاڑو دینے والا بھی، مسجد کا بنانے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں قلندری یہ صفت ہے. ہزار خوف ہو لیکن، یہ ہزار خوف ہیں کہ نہیں؟ گھر چھین لیا گیا، سواریاں چھین لی گئیں، گھر توڑ دیا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، مار مار کے بازو توڑ دیے گئے، کوڑے مار مار کے بدن کو لہولہان کر دیا گیا. باقی لے دے کے یہی تھا، داڑھی تھی، سر کی زلفیں تھیں. حسن کے بادشاہ تھے امام مالک. یعنی آپ کا جبروت کا عالم، آپ کا بھی دبدبے کا عالم یہ تھا امام مالک کا کہ مدینے کا گورنر وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کوئی یہاں سے کہنا مدینے سے پیدل چل مکے جا، وہ کہتا یہ آسان ہے، لیکن گورنر ہاؤس سے امام مالک کے حجرے تک جانا بڑا مشکل ہے. دینی عظمت آپ کی یہ تھی. اس عظمت کے آدمی کو جب ذلیل کیا گیا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جتنا ذلیل کیا جاتا رہا اتنی عزت بڑھتی رہی، اتنی شان بڑھتی رہی، اتنی لوگوں کے دل میں امام مالک گھر کرتا رہا. انہوں نے تو ذلیل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن حاکم کو پتہ نہیں ہوتا میں جسے ذلیل کر رہا ہوں قدرت اسے عزت دیتی جا رہی. اللہ اکبر. تو جو دل میں تھی وہی زبان پہ، جو زبان پہ تھی وہی دل میں. تو یہی قلندری ہے. یہ کیا ہے؟ یہی قلندری ہے. پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے، کسی کی کوئی لالچ نہیں ہے. حضرت امام مالک کے پاس اللہ پاک نے وہ بھی وقت لایا میرا مالک کہ دنیا نے فتوحات کی بارشیں کر دی. ایک وقت آیا کہ خراسان کے گھوڑے اور مصر کے خچروں کی لینیں لگی ہوتی تھی، یعنی اعلیٰ سواری اس وقت یہ تھی. مصر کے خچر، خراسان کے، یہ سب سے ٹاپ چیزیں تھیں. جیسے آج مرسڈیز ہے یا لینڈ کروزر، بڑی سواریاں ہیں. تو آپ کے پاس لوگ آتے، تحفے دیتے، استقبال بھر گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے امام شافعی جب تشریف حاضر ہوئے، امام شافعی نے ساری زندگی جب تک امام مالک زندہ رہے امام شافعی انہی کے شاگرد بن کے رہے. جب پڑھ کے جانے لگے تو حضرت امام مالک نے کہا شافعی یہ سواریاں لے جا. انہوں نے کہا کوئی ایک آدھ تو رکھ لیں. فرمایا کس لیے؟ سواری کی ضرورت ہے مکے جانے کے لیے، اور میں وہاں جاؤں گا نہیں، میں مکے جاؤں گا نہیں. ایک حج فرض تھا وہ کر چکا ہوں، اب نہیں جاؤں گا مکے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میں ڈرتا ہوں کہیں مکے جاؤں کہ رستے میں موت نہ آ جائے یا مکے میں موت نہ آ جائے. میں مدینے میں رہ کے مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں.
آپ مجھے یہ بتائیں مدینے میں سواری کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ میں ہم سب لوگ مدینہ پاک میں سواری کرتے ہیں، جو بھی سواری مل گئی بیٹھ جاتے ہیں۔ امام مالک سے امام شافعی نے عرض کی حضور پھر مدینے میں بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فرمایا شافعی مجھے شرم آتی ہے اس زمین کو میری سواری کے سم روندیں جس زمین پہ میرے مدینے والا پیدل چلتا رہا۔ بات ختم۔ اب ایک اور مزے کی بات، جب منصور آیا نا مدینے، رپورٹ پیش کی گئی کہ امام مالک کے ساتھ آپ کے حاکموں نے یہ حشر کیا ہے، آپ کی حکومت کو پکا کرنے کے لیے آپ کے حکمرانوں نے حضرت امام مالک کے ساتھ جو کچھ آپ سن چکے ہیں۔ اب منصور نے باقی دنیا، کیونکہ عزت آپ کی اتنی بڑھی کہ منصور کا اپنا قد چھوٹا ہو گیا، امام مالک پوری دنیا اسلام کے پہلے بھی ہیرو تھے، اب پہلے سے اور اونچے ہو گئے۔ اب اسے اپنا کیا واپس لینا پڑ رہا تھا بادشاہ کو۔ اس نے حضرت امام مالک کو بلایا، اپنے برابر بٹھایا، جتنے وزیر مشیر تھے ان کو سامنے کھڑا کیا مجرموں کی طرح، کہا آپ حکم کریں، میں ان حاکموں کو جتنا انہوں نے ظلم کیا میں اس کا ڈبل کروں۔ خصوصاً وہ جو ان کا وہاں کا حکمران تھا، اس کا نام تھا سلیمان، کا سپیشل اس کو کوڑے ماروں گا، یہی اس کو ذلیل کروں گا آپ کے سامنے۔ مگر اس کا تعلق نبی پاک کی اولاد سے بنتا تھا۔ عباسیوں کا تعلق حضور کے چچا کی اولاد ہے نا، ان کا تعلق حضور نبی پاک کے چچا کی اولاد سے بنتا تھا۔ جب بدلے کی باری آئی، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا انہوں نے نہ میری داڑھی کا خیال کیا، نہ میرے مرتبے کا، نہ میری امامت کا، نہ کچھ خیال کیا، اس کو بھی ذلیل کرو تاکہ اسے پتہ چلے۔ لیکن امام مالک نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا؟ اب ذرا اس کو جاگ کے سننا۔ آپ نے کہا منصور جب یہ مجھے ظلم کر رہے تھے، یہ کوڑا مارتے تھے، یہ ظلم کرتے تھے، میں اسی وقت دل میں معاف کر دیتا تھا۔ اس کو جھٹکا لگا، اس نے کہا وجہ کیا رہی؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے نبی پاک سے تعلق ان کا بنتا ہے، تو مجھے شرم آتی تھی کہ کل کو یہ پکڑے گئے تو بدلہ لیا جائے گا، لہٰذا میں اپنے نبی پاک سے نسبت رکھنے والوں سے بدلہ کیسے لے سکتا ہوں؟ انہوں نے ظلم کمایا، میں نے معاف کر دیا، کس لیے؟ مدینے والے پاک رسول کی عزت کے لیے۔ شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لکے برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا اور بے آسری نو
تیرے آسرے تے میں بھج پئی میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی اس لیے کلندری تھوڑی سی روشنی پڑ گئی ٹھیک ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق بات ہے بالکل ٹھیک قلندر لاہوری نے بھی کر دی تصدیق اب آئیے شہباز قلندر کی طرف حضرت شہباز قلندر کا نام ہے حضرت محمد عثمان کیا محمد عثمان آپ کے والد کا نام ہے سید کبیر الدین احمد آپ کا نسب آپ اولاد ہیں حضرت امام جعفر یعنی سید ہیں سادات سے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی آپ یعنی نسباً آپ اہل بیت سے ہیں نسباً آل رسول سے ہیں نسباً آپ نبی پاک کے گھرانے سے ہیں مشرباً آپ قادری ہیں کیا ہے حضرت ابراہیم قادری آپ کے مرشد تھے آپ نسباً سید ہیں مشرباً قادری ہیں مسلکاً حنفی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے پیروکار مقلد ہیں تین چیزیں سمجھ میں آ گئی اب آپ پیدا ہوئے 10 سال سے پہلے تقریباً 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے اور پھر آپ نے معقولات منقولات 2 قسم کا علم ہوتا ہے ایک کا تعلق ہے نقل سے ایک کا ہے عقل سے دونوں قسم کے علوم کو وافر حاصل فرمایا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اتنے بڑے علامہ زمان ہو گئے کہ ملتان میں حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ بہائیہ کیا بہاؤالدین کے نام سے تھا مدرسہ بہائیہ آپ وہاں استاد مدرس کے طور پہ پڑھانے لگے استاد ہو گئے معلم ہو گئے جو میرے نبی نے بولا تھا کہ میں پاک نبی معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تو آپ نے اپنے نانا کے رستے پہ پہلے وارث بنے پھر مدرس بنے اجل علماء میں آپ کا شمار ہونے لگا پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے علم کے اوپر عشق نے غلبہ فرمایا تو چل نکلے مکے مدینہ پاک میں پورا سال بتایا ویسے آتے رہے جاتے رہے لیکن ایک مرتبہ تو مدینے کے ہی ہو کے رہ گئے لیکن پھر پلٹ کے آئے ملتان کیا بات ہے ملتان کی اس وقت ویسے تو بزرگ الحمدللہ زمین پہ ہر دور میں اللہ کے بندے رہے لیکن 4 بزرگ ہمارے اس خطے کے اندر 4 تھے چاروں کے چاروں سردار تھے ان میں سہروردی سلسلے سے حضرت بہاول حق بہاؤالدین زکریا ملتانی دوسرے تھے سلسلہ عالیہ چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت کے مجدد چشت حضرت بابا فرید گنج شکر تیسرے بزرگ
کی خواجہ قطب فری حق فری یا فری حق فری یا فری. چوتھے تیسرے بزرگ تھے حضرت جلال الدین اوچی، اوچ شریف کے نام سے اوچی. حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ تین بزرگ. چوتھے تھے خود حضرت سیدنا حافظ محمد عثمان المعروف شہباز قلندر. اب قلندری میں نے کہا بے باک ہوتا ہے قلندر. کوئی وقت کا شہنشاہ بھی ہو تو وہ اپنی مستی میں اتنا مست ہوتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں. اپنے رب کے جلووں میں اسی کے حکم کے اندر مست ہوتا ہے، اسے اب کسی کی طاقت، کسی کا نشہ اسے کچھ نہیں کرتا. آپ کا دور تھا اور اسی وقت ایک بادشاہ تھا ہند کا، اس کا نام تھا غیاث الدین بلبن. کیا؟ غیاث الدین، سلطان غیاث الدین. اس نے آپ کے لیے کچھ نظر بھیجی، ہدیہ بھیجا، تاکہ تھوڑا سا احسان چڑھاتے ہیں نا، احسان چڑھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتا رہے کہ بادشاہ میری سرپرستی کرتا ہے اور دنیا والوں کی توجہ بھی حاصل کی جائے کہ بادشاہ نیرا بے دین نہیں ہے، اس کا تعلق فقیروں سے بھی. اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے اب اس نے جس وقت بھیجی تو آپ نے جیسے آئی ویسے قاصد کو کہا لے جا اسے کہے کہ ابھی میرا رب سلامت ہے، لہذا اس کے ہوتے ہو تو کون ہے بیچ میں آنے والا. لیکن حضرت شہباز قلندر کی مستی کی بھی اپنی مستی تھی. پھر غیاث الدین کو جرت نہیں ہو سکی دوبارہ. حضرت بات آ گئی ہے دوسرے قلندر جو ہے نا، حضرت بو علی قلندر. حضرت بو علی قلندر. اب یہ بزرگ جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے. حضرت شہباز قلندر حنفی چشتی. اللہ اللہ. حضرت بو علی قلندر حضرت شیخ شہاب الدین چشتی کے آپ خلفاء میں سے تھے. حضرت بو علی قلندر مسجد قوت اسلام، مسجد قوت اسلام کے خطیب تھے. قلندر تھے مسجد دا، خطیب بھی تھے. تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے قلندر دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ قلندر نہیں ہے. قلندری اپنے دین سے نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے. قلعہ ٹھوک کے جو دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ قلندر ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو علی قلندر مسجد قوت اسلام کے خطیب تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں سے تھے. علاء الدین خلجی، بڑا ظالم اور جابر طاقتور بادشاہ خلجیوں کا، علاء الدین خلجی، اس کو خیال آیا کہ میں بو علی قلندر کو کوئی ہدیہ بھیجوں، لیکن پھر ہمت نہ کر سکا. پھر اس نے حضرت امیر خسرو کو ہدیہ دیا اور کہا کہ ڈائریکٹ ہمت نہیں پڑ رہی، اس لیے یہ ہدیہ پیش کرنا حضرت نظام الدین اولیاء کو اور انہیں کہنا کہ آپ وسیلہ بنے تاکہ ہدیہ قبول ہو جائے. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو علی قلندر کو وہ ہدیہ پیش کیا تو ہنس پڑے ابو علی قلندر، کہنے لگے یہ تھا مرد کا بیٹا تو ڈائریکٹ آتا میں اسے بتاتا. بیچ میں سے نظام بھائی کا وسیلہ نہ بناتا، میں اس سے پوچھتا اس کو جرت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے ابو علی. حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو علی قلندر کے ہی دور میں، یہ ہند کے بادشاہ تھے نا ان کے ارد گرد، تو وہ بادشاہ
قافلہ گزر رہا تھا، آپ نے اپنے ایک فقیر کو بھیجا، جا بازار میں سودا لیا۔ اب ظاہر ہے فقیر نے کون سا کھسا پہن رکھا تھا، سبحان اللہ، اس نے بھی چٹخنی جوتی تھی۔ جس وقت اوپر ہلکی ہلکی بارش جیسے آج خیر سے ہو رہی ہے، تو ہلکی ہلکی بارش تھی، فقیر ان کا چل رہا تھا، تو ادھر قافلہ گزرا بادشاہ کا، تو وہ چٹکتی ہوئی جوتے سے کیچڑ لگا، اڑا جو صحیح، تو بادشاہ کی پوشاک پہ جا کچھ چھینٹا پڑا، آگے سے بڑھ کر کسی اس کے بڑے کارندے نے تھپڑ مارا اس فقیر کو۔ اب فقیر واپس گیا تو رونے لگا ابو علی قلندر کے پاس کہ تیرے اخواویے تے ماراں کھاویے۔ آپ نے فرمایا مارا کس نے؟ کہا بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، میرے پاؤں سے چھیٹے اڑے، اس کو جال لگے، اس کے کارندوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ آئے جو جوش میں، پھر قلندری تو ہے، آئے جو جوش میں، تو ایک لمبا خط حضرت علامہ اقبال نے نقل کیا ہے، اس میں ایک فقرہ اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہوری کہتے ہیں لکھا بو علی قلندر نے بادشاہ کو، بازگیر این عامل بد گوہرے ورنہ ملک تو بخشم با دیگرے۔ بادشاہ اپنے بد تینت، اپنے کمینے اس وزیر کو سمجھا، بازگیر این عامل بد گوہرے، اگر تو نے اسے نہ سمجھایا تو ملک تو بخشم با دیگرے، تیدر اب یہ ملک تجھ سے چھین کے کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بو علی قلندر تو حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کے اجل حافظ، اور یار ان کے کون ہیں؟ بندہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، یاروں سے۔ آپ پہچان سکتے ہیں کہ جس کے جگری یار گنجے شکر فرید ہے، جس کا جگری یار بہاول حق زکریہ ملتانی ہے، جس کا جگری یار جلال الدین سرخ پوش بخاری اوچی ہے، وہ قلندر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ افراد کو پہچانیں، قلندر قلندر ضرور کریں، شام قلندر بھی منائیں، لیکن ذرا عقل بھی فرمائیں، ذرا ادھر بھی آئیں، توجہ فرمائیں۔ اب آپ کا نام عثمان کیوں رکھا؟ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی آپ کے والد کے خواب میں آئے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ جو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، اس کو خلیفہ سوم حضرت عثمان کے نام پہ اس کا نام محمد عثمان رکھنا۔ ہون تماشا، واہ، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ہون کینا نے قبضہ کیتا ہویا ہے حضرت شہباز قلندر دے مزار تے، جڑے لفظ عثمان دے نرے پوری کی پوری نسل کا جائزہ لے لیں، لفظ عثمان ان کی پوری نسلوں میں ایک کبھی نہیں ملے گا۔ تو جن کو لفظ عثمان سے ہی دشمنی ہے، ان کا عثمان شہباز قلندر کیا لگتا ہے؟ اللہ کرے دہی کھا کے ستے رہو۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قبضہ گروپ اس کو کہتے ہیں، قبضہ گروپ اسی لیے کہتے ہیں کہ چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں چادر چور، اجرک چور، شال چور، جتی چور، ووٹ چور۔ ویسے میں نے کہا ہے کچھ چور کچھ ہوتے ہیں پورے کا پورا انسان چوری کر لیتے ہیں، اور چوری کب ہوتی ہے؟ جب چوکیدار سو جاتا ہے، تو سنی سو گئے، بندے چوری ہو گئے۔ شہباز قلندر بھی چوری کر لیا، لوگوں نے کیا کہ نہیں؟
جلال الدین بخاری چوری کر لیا لوگوں نے. حاجی نواز صاحب بھی اگلے دن میرے خیال میں ہو کے آئے ہیں ادھر اچ شریف سے. اتنی بڑا آدمی چوری کیوں ہوتی ہے جب بندے. اور یہ ہر جمعے میں جو کچوکے لگاتا رہتا ہوں میں ایک دم جاگ دے رہی ہو بھائی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا. تو اس لیے بیدار رہے قوم. افراد چوری ہو جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوتی. حضرت حافظ محمد عثمان شہباز قلندر مسلک حنفی. کیا کمال ہو گیا. حنفی مسلک کا بزرگ ہے. قبضہ کن کا ہے؟ قبضہ دوسروں نے کر لیا ہے. اس سے ہماری سستی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اور ذرا سی اسی لیے کہتے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی ایسے کہ اور تو اور آنکھوں سے کاجل صاف چرا لیں. نہیں سمجھ آئی؟ اکھ دا کجل بھی کوئی چرا سکتا ہے لیکن ماشاءاللہ ہاتھ ملاون تے پھر انگوٹھی ویکھ دے رہو. ہون جڑی چوری ہوئی ہے اپنی ایک کیڑے ویلے ہوئی ہے؟ این نماز دے ویلے. سونے سے پہلے نقشہ کچھ اور تھا بس ذرا سوتے ہیں ڈھول شول بجا کے سویرے اٹھے تے نقشہ بدلا ہوا تھا. چوری ہو چکی تھی لٹ چکے تھے. ہون تک ودے روندے نے. ہون نہ کھورا لبدا ہے نہ چور لبدا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے تو انہوں سمجھ نہ آوے میں آکھیا کیے. حضرت سیدنا شہباز اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ عثمان تو نام ہوا. بات کلیئر ہو گئی عثمان کے لفظ سے ہی. اس کا مطلب ہے کلندری. ہمارے اپنا حافظ عثمان صاحب ہیں وہ پیر صاحب جو اکثر سوئے رہتے ہیں. اب بھی الحمدللہ کسی نکر میں سو ہی رہے ہوں گے. اچھا وہ نہ باہر جا ڈیرے لائے نے نہ نظر پوے گی تے نہ چوری پکڑی جائے گی. چوران پھر اتو چور تے نلے چٹے کپڑے تاکہ دوروں پڑے آ جا. تو صوفی عثمان صاحب ہمارے پیر عثمان صاحب کہنے لگے پھر کلندری تے اساں ہوئے. میں کہ اوکے بعض اوقات ایسے لوگ بھی بڑی اچھی باتیں کر جاتے کبھی کبھی. اب عثمان صاحب میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں نا میرا نام عثمان ہے. میں کہ واہ بھائی واہ. تو عثمان وہی رکھے گا جو کلندر کا ماننے والا ہوگا. تو مجھے کہنے لگے آپ کے دوتے کا نام محمد عثمان ہے. تو میں نے کہا سارے تو پھر گرنا شروع کر دے. ساڑھے اپنے حاجی نواز صاحب دے بھائی دنا ہے نا عثمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کلندری تو ہم لوگ ہوئے کہ اپنے بچوں کے نام عثمان رکھ رہے ہیں. اگر کلندر کے ماننے والے ہو کسی ایک گھرانے میں تو دکھاؤ کہ تم نے جھنڈے تو لگا لیے, تم نے لال کناریاں تو بہن باندھ لی, لیکن شہباز قلندر کے کلندری تو لکھ لیا, لیکن اپنے بچے کا نام عثمان رکھو تو میں مانوں. نہیں سمجھ آئی؟ تو کلندری وہ لکھے, وہ اپنے آپ کو کلندری کہے جو اپنے بیٹے دوتے پوتے کا نام عثمان رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو. جس کو نام سے ہی پیار نہ ہو
وہ جھوٹا کلندری ہے، سچا کلندری نہیں ہے. اس لیے آپ کا نام عثمان. پھر کمال یہ ہے جب مدینے گئے بلا ناغا حضرت عثمان غنی کے مزار پہ حاضریاں کہ ابا نے وصیت کی تھی عثمان میری جان نہ بھولیں عثمان. اس لیے مبارک ہو مجھے، مبارک ہو آپ کو کہ ابو بکر بھی سبحان اللہ، محمد عمر بھی سبحان اللہ، محمد عثمان بھی سبحان اللہ، علی تو پھر الحمدللہ. اس لیے الحمدللہ یہ جو ہم فقیروں کا سینہ ہے یہ سینہ بالکل بے کینہ ہے، محبتوں کا مدینہ ہے. اب آپ کہیں گے نام تو عثمان تھا، شہباز، پھر میراثیاں دے ہتھے چڑھ جائے چیز نہیں سمجھ آئی کدے ناراض بھی نہ ہوئے جڑا میرا کوئی اگر دوست بیٹھا ہوئے تے میراثیاں دے ہتھے چڑھ گئی تے مسئلے شہباز دے تے چڑھ جائے نور جہان دے ہتھے تے پھر مذہب ہی بنا دیتا، میراثیاں دی گل نو مذہب بنا دیتا. کہتے ہیں شہباز کرے پرواز اگو آکھے وہ دے پاروی سان پھر تے کہانی لمبی ہو گئی نا. اب شہباز کیوں کہتے ہیں؟ میرے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں اصل میں شہباز جو ہوتا ہے یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوتا ہے شہباز. آپ کہیں گے درویشی یہ باز تے وہ دے وچ درویشی. ہاں علامہ اقبال کہتے ہیں ایک تو اس کی صفت شہبازی والی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نیچے ہو کے نہیں اڑتا، جب بھی اڑتا ہے آسمان سے باتیں کرتا ہے. جی گد بھی ملدی جلدی ہے شہباز نال لیکن او بہت نیچے، شہباز بہت اوپر. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ بلند پرواز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بلند پرواز ہوتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح گھر ہی نہیں بناتا، سلمان فارسی کی طرح گھر ہی نہیں بناتا. وہ کہتا ہے میرے لیے گیلا ہے یہ کہ میں کہیں گھر بنا کے رہ جاؤں. جہاں پہاڑ، اور بیٹھتا کہاں ہے؟ گلی میں، سبزی منڈی والے وہ کھوکھے پہ. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ بھی فقیری کی صفت ہے. چل بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من. اصل میں شہباز کی صفت یہ ہے ایک تو اونچا اڑتا ہے، کوے کی طرح نیچے نہیں، ایک بلند پرواز، دوسرا تیز نظر. کیا؟ تیز نظر، اور جبریل کی طرح تیز پر. ابھی یہاں ابھی وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجذوب تھا قدیب البان. کسی نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں نے اس کا گلہ کیا. غوث پاک نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو کعبے کی چوکھٹ سے اٹھتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. شہباز، حضرت شہباز قلندر کو شہباز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں پرواز اتنی بلند تھی
دوسری آپ ساری وجہ میں بتا دوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ٹھکانہ نہیں بناتا. تیسری بات، ایک صفت بھی مل جائے نا کسی میں تو اس کو وہ لقب دے دیتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ جناب بٹ صاحب تو شیر ہیں، تو شیر کی ایک ہی صفت ہے ان میں، مثلا یہ بہادر ہیں، باقی ان میں باتیں نہیں ہیں، بہادر ہیں، تو ایک صفت کی وجہ سے میں نے ان پہ وہ نام. تو حضرت حافظ محمد عثمان میں ایک نہیں، شہباز کی ساری صفتیں تھیں. بلند پروازی، حرام نہیں کھانا، کسی کا مارا ہوا شکار، واہ، کسی کا مارا ہوا شکار شہباز خود مارے گا، خود آئے گا اور خود اچک کے. نہ مردار کھاتا ہے، نہ پستیوں میں آتا ہے، بلندی پہ ہمیشہ رہتا ہے، اور گھر نہیں بناتا، ٹھکانہ نہیں بناتا. یہ ساری صفتیں شہباز والی ہیں، اور یہ صفتیں تمام کی تمام بتمام و کمال حضرت حافظ محمد عثمان میں پائی جاتی تھیں. لہذا بہاولحق نے کہا بھائی عثمان تو شہباز ہے. کیا ہے؟ گنجے شکر نے کہہ دیا شہباز ہے، اولیاء نے کہا یہ شہباز. اب شہبازی یہ ہے کہ شہباز کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. قلندر لاہوری کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز کبھی پرواز سے، سارے پرندے تسی ویکھے ہونے نے ڈگے پہنے تے مرے پہنے، کبوتر بھی پہ آتے، وہ پہ آتے سارے. کبھی شہباز کو بھی دیکھا ہے کہ رستے میں گر کے ایسے مرا پڑا ہو، تھک کے گرا ہو. تھک کے گرنا اس کے لیے گیلا ہے. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں شہباز کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. گرتے ہیں ہاں، پردم ہے اگر تو، پردم ہے اگر تو کیا خطرہ ہے افتاد. اگر دم سلامت ہیں تو پھر ڈرنے کا گرنے کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیشہ پردم ہوتا ہے. اب اس میں شہباز کی اس صفت میں اور حضرت قلندر میں کیا چیز مشترک ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب مستی میں آتے تھے ایک ایک رات ایک ایک رکعت میں 2 قرآن پڑھ جاتے تھے. اللہ جی، یہ حضرت واہ حضرت عثمان غنی کی یہ صفت ہے. کس کی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں جس نے قرآن پڑھا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ کہیں گے حضرت عثمان غنی. تو پھر کوئی پوچھے کہ بر صغیر کی دھرتی پر کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ 7 سندھ کے اندر کھڑے ہو کے جس نے ایک رکعت میں 2 قرآن پڑھ دیے ہوں، اس کا نام ہے حضرت شہباز قلندر. یہ شہبازی ہے. کیا ہے؟ لال. کیا؟ لال کی جو تعویلات ہیں، ایک تعویل یہ ہے کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا. کچ بھی ایک فقیر کی بولی ہے، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تو اکو رنگ دوہاں دا، تے اگے سراف دے جامن جدوں فرق 100 کوہاں دا. کچ کہاں لال کہاں، لال کا کمال کہاں. بظاہر عام بندوں جیسا ہے لیکن یہ عثمان قلندر لال ہے.
اس کے اندر وکھرا ہے، عجوبہ ہے، عجیب ہے، اس لیے یہ لال با کمال ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں، ہمت میں یہ شہباز ہے، لہذا لقب لال شہباز۔ قلندر کا میں پہلے بتا چکا، اس لیے قلندر ہے کہ نہ گھبراتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس جگہ ڈیرا لگاتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری نبھاتا ہے۔ سیون جہاں آج کل آپ کا مزار ہے، یہاں بری عورتوں کے اڈے تھے، جھنڈے ہوتے تھے برائی کے جھنڈے، کہ جس نے ارد گرد سے منہ کالا کرنا ہے وہ اس منزل پہ آئے۔ جب آپ یہاں پہنچے سیون میں تو یہاں برائی ہی برائی، ہر طرف برائی کے پکے ڈیرے۔ ملتان اسی لیے چھوڑا تھا، خود نہیں چھوڑا تھا، یاروں نے منہ موڑا تھا کہ شہباز عثمان میری جان چھوڑ ملتان۔ وہ جو باب الاسلام ہے آج کل بگڑ گیا اس کا کام ہے، لہذا جائیے، ظاہر ہے جہاں ڈیوٹی لگے گی سپاہی کی وہیں جائے گا، تو ڈیوٹی لگی وہاں جہاں برائی ہی برائی تھی۔ اب آپ نے جا کے کیسے کام کیا؟ آپ نے کہا یہاں برائی کے اڈے ہیں، دو کام کروں گا، ایک تو اذان خود دوں گا۔ اذان میری اذان اور ہے، قلندر کی اذان الفاظ و معنی میں کوئی فرق نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس گدھ کا جہاں اور ہے، شہباز کا جہاں اور۔ سجدے میں بھی کرداں تے سجدے کربلا لیان بھی کیتے، آپ کے میرے روئے زمین کے سجدے کرنے والوں کے سجدوں کی طاقت اور ہے، پاک حسین کے سجدے کی پاور اور۔ حضرت علامہ قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں سجود دہ کہ از سوز و سرورش با وجدارم زمین و آسمارا، مولا سانو بھی او سجدہ عطا کر کہ ادھے سر جھکے ادھے زمین بھی وجد وچ آوے تے آسمان بھی۔ یہ سجدہ علی کا ہے، یہ سجدہ صدیق کا ہے، یہ سجدہ میرے عمر کا ہے، یہ سجدہ حسین کا ہے، یہ سجدہ شہباز قلندر کا ہے، یہ سجدہ علی حجویری کا ہے۔ بوجدارم زمین و آسمارا، مولا سجدے میں ایسا سرور دے، پیشانی میں ایسا نور دے، دل میں ایسا سرور دے کہ ادھر میری پیشانی زمین پہ جائے، ادھر آسمان کو بھی وجد آئے، زمین کو بھی وجد آئے، اور بوجدارم زمین و آسمارا۔ میرے شہباز قلندر کے سجدوں کا رس، سجدوں کی چس، اذان کی پاور، ان
وہ جو عورتیں تھیں، یاد رکھیں جب اذان ہوتی ہے بشرطے کہ اذان ہو، شیطان بدکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کیونکہ اذان ہو رہی ہے۔ اور اذان اگر گنجے شکر فرید دے دے، سبحان اللہ، اذان اگر معین الدین دے دے، اذان اگر غوث اعظم جیلانی دے دے، اذان موسیٰ رضا دے دے، علی رضا دے دے، اذان اگر اذان سلمان فارسی دے دے، ابن ام مکتوم دے دے، اگر اذان کوئی با کمال دے یا خود سیدنا بلال دے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ دی اذانیں جا کے یورپ کے کلیساؤں میں، یہ اذانیں دینے والے یہ اذانیں نہ دیتے، آج آپ یہاں نماز نہ پڑھ رہے ہوتے۔ یہ ان کی اذانوں کا اثر ہے کہ عصر بھی ہو رہی ہے، فجر بھی، اور رکھے پھکے سجدے ہم کر رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں۔ یہ پچھلوں نے اذانیں دیں، ان کی اذان کی یہ تاثیر ہے، اس کے پیچھے میرا قلندر پیر ہے۔ اور اسی قلندر کا لاہور میں بھی ایک فقیر ہے، لاہور میں بھی شہباز قلندر کا ایک فقیر ہے، اس کا نام حضرت میاں میر ہے۔ لاہور ہے کیے لاہوریا کھلوتا سی مدینہ شریف، ربا کعبہ بھی ڈاڈا سونا ہے، مکہ بھی بڑا سونا ہے، مدینہ بھی سبحان اللہ، پر ناراض نہ تھی بھی لاہور ہے۔ قلندر کا اثر لاہور میں بھی، پورے کا پورا تحفہ، حسین گفٹ۔ میں نے کہا نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام آتا تھا نا تو تھر تھر کانپتے تھے مندر۔ اورنگزیب کا نام آتا تھا، اب بھی نام اس کا دہشت کی نشانی ہے کفر کے لیے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر آئے لاہور تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے طالب علم کھیل رہے تھے، دوپہر کے وقت چھٹی کا ٹائم تھا، اور آپ نے فرمایا چلو کھیڈن چھڈو تے ایک دوجے دے سر صاف کرو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جڑے ویلے تبلیغی جماعت والے تے طالب علم دونوں دی ایک ہی صفت، انہوں نے بھی جوئاں پہ جاندی نے، انہوں نے بھی جوئاں کٹھے جو سونا ہے تے پھر جوئاں ہی پہنیاں نے، اور کی ہونا ہے۔ اور طالب علمانو بھی جوئاں، اسی بھی پڑھ دے ساتھ جوئاں پہ جانی ہے، پھر اممہ بچھاری نے 2 گھنٹے لانے۔ تے حضرت میاں میر نے آکھیا چلو ایک دوجے دے جوئاں کڈو، بہ گئے منڈے ایک دوجے دے جوئاں، تو چھٹی دا ٹائم ادو اورنگزیب عالمگیر آیا تے پہلے آگے جو ہوتا ہے نا نقیب، وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے طالب علموں کو کہا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ تو طالب علماں دی خوشی دی حد نہ رہی، کیونکہ انہوں نے پتہ سی بادشاہ آوے گا، جیباں بھی بھریاں جان گیاں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آج 2-3 دن تے انشاءاللہ پھر گوشت ہی پکے گا، دال تو چھان چھٹے گی، جتھے پکی دال اتھے مولویاں دی ہڑتال۔ سبحان اللہ۔ لڑکے خوشی میں، طالب علموں پہ پھر کون سا کنٹرول، یہ مخلوق ایسی ہے آؤٹ آف کنٹرول، اٹھے تو لگے لڈیاں پاون۔ تو میاں میر رحمت اللہ علیہ کیا وکی ہویا ہے؟ انہاں آکھیا سرکار تو انہوں پتہ نہیں، بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر آ رہا ہے۔ آپ نے سر نیچے کیا، فرمایا پاگل دیو پترو، میں سمجھا کوئی موٹی جی جوں پھڑی گئی۔ اے سارے سن لئیے،
انہاں آکھیا پاگل دیو پترو انج پہ خوش ہوں دیو میں سمجھا کوئی موٹی جی اورنگزیب آرمگیر آیا طالب علموں کے جیبے بھر گئے مسجد کو چندہ مل گیا مدرسے کو سال کی روٹیاں کھری ہو گئی جب جانے لگا تو ایک کارندے نے ازراہ تفنن یا ازراہ وہ اس نے کہا جناب آج میاں صاحب نے پتہ توڑے بارے کیا کیا انہاں کہ کیا کیا انہیں آکھیا تسی آئے ہو تے منڈیاں نے شور پایا تے انہوں نے اگو الٹا آکھیا ہے کہ عالمگیری آ رہا ہے کی ہویا تے انہوں آکھیا میں سمجھا کہ موٹی جوں پھڑی گئی تا پہ خوشیاں میں بادشاہ بجائے غصہ ہونے کے کہہ دیتا لوٹو انہیں چکو اپنا مدرسہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا یہ قلندر کا فقیر ہے اس کے نزدیک ہماری حیثیت جوں کے برابر بھی نہیں ایسے نہیں کہتے وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا بے بازوئے حیدر در خیبر اللہ اکبر کچھ سمجھ آ گئی ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ قلندر لاہوری بول گئے کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ دارا اچھا ہے نہ سکندر اچھا ہے ان سب سے محمد کا قلندر دارا اچھا ہے نہ سکندر اچھا ہے ان سب سے محمد کا جس شہباز قلندر حضرت عثمان کا فقیر میاں میر ہے سوچ وہ خود کتنا بڑا پیر ہے اس لیے برائیوں کے اڈے اجڑ گئے حضرت شہباز قلندر نے 57 میں مدرسہ قائم فرمایا جس کا نام فقہ الاسلام پرانے بزرگ بھامے قلندر سن تے بھامے فرید سن تے بھامے بہاول حق سن مدرسہ ہر ایک نے بنایا کیونکہ دین کی اشاعت کا اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے مستقل راہ ہے اس لیے مسجد مدرسہ اسی بے بیچ میں خانقاہ اس کے بغیر قومیں ہو جاتی ہیں تباہ اس لیے حضرت ابو علی قلندر مسجد کا نام کیا ہے قوت اسلام 12 سال مسلسل پڑھایا ادھے قلندر دا ذکر ہے نہیں آیا وہ حضرت بی بی رابعہ کو ہمارے حضرات کہتے آدھا قلندر نہیں آدھا نہیں وہ بھی پورا ہی قلندر ہے بلکہ ہو سکتا ہے ان قلندروں سے بھی بڑا قلندر ہے کی ہویا جو چہرہ ساڑا ہو گیا مرداواں نیت جس دی مرداں والی ہو مرد سچاواں تو ان کا ذکر الگ ہے لیکن آج ہے شہباز لال شہباز قلندر اور نام ہے حضرت حافظ محمد عثمان قادری کیا غوث پاک دی نسبت بڑی ترکڑی ہے حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں اللہ رے
اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے. اللہ اس لیے قلندری کہلانا چاہتے ہو شوق سے کہلواؤ، لیکن پہلے عثمان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے آؤ. پھر آپ نے جیسے مدرسہ بنایا، آخری وصیت آپ کی پڑھیں. آپ فرماتے ہیں میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، لیکن میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں، بعد والے جانے ان کا کام جانے، لیکن میری وصیت یہ ہوگی میری مسجد آباد رکھنا، میرا مدرسہ آباد رکھنا. جتنی نظر نیاز آئے میں ان یتیموں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، غریبوں پہ، سپیشل میرے مدرسے کے طالب علموں پہ خرچ کرتے رہنا. میری راہ یہی راہ ہے، راہ وفا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن آج کل لوگ ہم یہاں سے ٹرک بھر بھر کے ویڑے تیوچھے یہاں سے اٹھائے جا کے وہاں. شہباز قلندر والا کام ایک نہیں کرنا. یہ سمجھ آ رہی؟ نہیں. کل جب شہباز قلندر آئیں گے تو یہ قلندری کہلانے والے بھی سامنے آئیں گے اور وہ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ میں کیا کرتا رہا اور تم کیا کرتے رہے. تو جان چھڑانی بڑی اوکھی ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. اس لیے فقیروں سے رابطہ رکھو، ضابطہ رکھو، لیکن فقیروں کی راہ مت چھوڑو، کیونکہ ان کے وہی ہیں جو ان کی راہ پہ ہیں. حضور امام زین العابدین سے پوچھا گیا آپ کے شیعہ کون سے ہیں؟ فرمایا جس راہ پہ زین العابدین چلتا ہے، جو اس راہ پہ چلے گا وہ میرا ہے، باقی جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اس لیے مدرسہ اور مسجد یہ تو پکا قلعہ ہے. یہ ان کو وراثت کہاں سے؟ مدینے سے ملی ہے. سرکار دو عالم نے مدینے میں ڈیرا لگایا، پہلے کام یہی کیا تھا. بعد میں قیامت تک جو فقیر ہوں گے وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اس لیے مسجد ہے، مسجد کیونکہ معیار ہے، شعار ہے، فقیروں کی نشانی ہے، علامت ہے. اس لیے میری بات یاد رکھنا جتنے بیٹھے ہو، جہاں مسجد نہ ہو، مسجد میں اذان نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، اس کو فقیر کبھی مت سمجھنا. وہ کچھ ہوگا، جو بھی ہوگا، فقیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیری پاک رسول کی غلامی کا نام ہے. پیری پاک رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا نام ہے. اس لیے اس راہ پہ آ جاؤ. نقلی بھی کوئی ہوگا تو اصلی ہو جائے گا، کیونکہ نقل بھی کوئی کرے گا تو پاس ہو جائے گا، نقل بھی کوئی کرے گا تو. صدیق اکبر نے کہا لوگوں رویا کرو. لوگوں نے کہا رونا کوئی اپنے بس میں ہوتا ہے. فرمایا رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا منہ بنا لیا کرو. وہ جناب یہ تو تکلف ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے. فرمایا نقل کرنے والے بھی پاس ہو جاتے ہیں. مسجد بناتے صحیح، مدرسہ بناتے صحیح، نقلی کر لے تے جیڑے او اگے بیٹھے نو نمبر مل دیں، نقل مارا لینو برابر مل جان دیں. او دا بھی 100 تے او دا بھی 100. او پیٹ اٹھ دے آدھا اے تے پڑھیا کدے نہیں. انہیں کہ پڑھیا نہیں، لیکن میں تواڈی جیڑی تسی کیتا وہ میں وہی کیتا. تو پچھلے جمعے میں نے آپ کو
یا پتہ نہیں یاد تسی اپنے مطلب دی یاد رکھ دیو تے ساڑھے مطلب دی بھول جان دیو ماشاءاللہ اللہ جی لمبا سفر کر کے جوان آ گیا نارووال تو بھی اگے شکرگڑھ شریف زندہ باد میں شکرگڑھ دا ذکر کردہ ہوں نا تے شکرگڑھ آلے کے پہلے آ گئے تے ملک صاحب نے بھی پہلے وہ کتھے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹا مطلب ہے کہ میں آکھانا تے تسی آپے کام کرو چنگا نہیں میں ایک جگہ تے گیا مولانا صاحب نے چندہ منگیا